تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہر ایک پہلو کے اوپر انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہیں، چاہے وہ سماجی مسائل ہیں، چاہے وہ معاشرتی مسائل ہیں، چاہے وہ آئینی مسائل ہیں، یا کسی بھی زندگی کے پہلو سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے اس کو اجمالاً بیان فرمایا یا تفصیلاً، لیکن ضرور ارشاد فرمایا۔ آج جس کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں، کہ اولاد کی تربیت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور حدیث پاک کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حوالے سے کیا فرمودات ہیں، کہ کس روشنی کے اندر ہمیں انسانی چمن کے جو پھول ہیں ان کی کیسی تربیت اور ان کی کیسی نشوونما کرنی چاہیے۔ صاف ظاہر ہے ایک تو نشوونما جو ہم سب کرتے ہیں اور ان کی پرورش کرتے ہیں وہ ہے دنیا کے اندر ان کو باوقار بنانا۔ صاف ظاہر ان کو مالدار بنانا چاہتے ہیں، ان کو غریب نہیں رکھنا چاہتے، اور ایسی جاب دلوانا چاہتے ہیں کہ سارے نام سنیں تو اش اش کریں۔ یہ تو ہم سب کی تمنا ہے، آرزو ہے، لیکن کبھی اس پہلو سے اور کبھی اس حوالے سے نہیں سوچا کہ جب ہم مر جائیں گے کیا وہ ہمارے پیچھے دعا بھی مانگیں گے؟ اس کو کبھی نہیں سوچا۔ زندگی کے اندر ان کو آپ ایک باوثوق بنانا چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر ایک امیر کبیر بنانا چاہتے ہیں، لیکن کبھی اس حوالے سے نہیں سوچا کہ اسلام کے حوالے سے بھی کبھی اس کو امیر بنانا چاہیں گے، کہ وہ چلتے پھرتے اسلام کی بات کرے، اسلام کی راہ سے ہٹے نہ، سیدھے راستے پر گامزن رہے، بڑوں کا چھوٹوں کا ادب و لحاظ رکھے، بولتے وقت اس کے اندر آداب کا لحاظ ہو، اور والدین کی بھی عزت کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، ذکر کرنے والا ہو، اسلام کا نام ہو، حضور کا نام آ جائے تو درود پاک پڑھنے والا ہو۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ہمیں آخرت کے اندر سرخرو کرتی ہیں۔ صاف ظاہر ہے بندہ ہمیشہ اس چیز کو دیکھتا ہے جو چمک رہی ہوتی ہے۔ ایسے ہی نا کہتے ہیں کہ چمکتی کے نام سونا، مثال ہے چمکتی کا نام سونا۔ تو صاف ظاہر ہے دنیا ہمارے سامنے چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، سامنے ہے، بزنس ہو رہے ہیں، کامرس ہو رہی ہے، بینک مینیجر بنانا چاہتے ہیں، اکاؤنٹنٹ بنانا چاہتے ہیں، کیشیئر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، زندگی دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مرتبہ اور اعلیٰ مقام دلوانا چاہتے ہیں ان کو۔ اور بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم خود تو اس منزل پہ نہیں پہنچے لیکن اپنے بچوں کو وہاں پہ پہنچانا ہے۔ تو اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ اسلام کے حوالے سے اسلام نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ آپ اس کو بینک مینیجر بنائیں، کبھی منع نہیں کیا کہ نہ بنائیں، یا آپ اس کو کیشیئر نہ بنائیں، یا آپ اس کو ایک بزنس مین، کبھی بھی منع نہیں کیا۔ لیکن کوئی بھی کسی قسم کا بھی کوئی کام ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، نوکری ہے، جاب ہے، اگر اس کو بھی اصولوں کے مد نظر رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ حلال طریقے سے اسلام کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے اگر وہ بھی کرے گا تو وہ بھی ثواب کا باعث ہوگا، وہ بھی والدین کے لیے راحت کا سبب بنے گا۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہم ایک پنیری کاشت کرتے ہیں، زمین کے اندر کوئی بیج لگاتے ہیں، صاف ظاہر ہے جب تک ہم اس کو پانی نہیں دیں گے، اس کی نگہداشت نہیں کریں گے، اس کو دیکھیں گے نہیں تو صاف ظاہر ہے پانی نہیں دیں گے تو سوکھ جائے گا، نگہداشت نہیں کریں گے تو کیڑا کھا جائے گا، کچھ نہ یعنی وہ صحیح طریقے سے پل بڑھ نہیں سکتا، اس کی اچھی نشو و نما یا تربیت نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ہی انسان جو ہے اس کی جو اولاد ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کے اندر کیا ہے
احسن تقویم، سب سے بہتر مخلوق ہے انسان. تو انسان کی جو اولاد ہے اس کی تربیت تو آپ کے فرائض منصبی کے اندر میں سے ہے. یہ نہیں ہے بچے پیدا کرتے جائیں اور ان کی کوئی تربیت نہ ہو، ان کی کوئی نشوونما نہ ہو. یہ بالکل نہیں ہے، بلکہ جب آپ بچہ پیدا کرتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اب آپ شوہر نہیں ہیں یا بیٹے نہیں ہیں، اب آپ ایک باپ بھی ہیں. اور باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں وہ ہم آج جو ہے اسلام کی روشنی کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. اولاد کے بارے میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رب ذوالجلال کی نعمتوں اور رحمتوں کا ایک گلدستہ ہے. چاہے وہ رحمت بیٹی کی صورت میں ہو، چاہے وہ نعمت بیٹے کی صورت میں ہو. بیٹی کے حوالے سے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان امام عبد الوہاب شعرانی نے اپنی کتاب کشف الغمہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا ولدت للرجل جاریہ، کہ جب کسی شخص کی بیٹی پیدا ہوتی ہے، اس کے گھر میں بیٹی آتی ہے، بعث اللہ تعالی لها ملائکہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں فرشتے نازل فرماتا ہے، اس کے گھر میں فرشتے بھیجتا ہے. اور کیا ہوتا ہے یزفون البرکۃ زفا، تو وہ اس گھر کے اندر برکت لے کر آتے ہیں. وہ اس گھر کے اندر برکتوں کا نزول ہوتا ہے. اور وَيَقُولُونَ ضَعِيفًا خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفًا، اور وہ کہتے ہیں، یہ فرشتے کہتے ہیں کہ کمزور سی مخلوق کمزور سے پیدا ہوئی ہے. کہ وہ ایک کمزور سی مخلوق صاحب ظاہر ایک عورت سے پیدا ہوئی ہے، تو ایک کمزور سی مخلوق ایک کمزور سے پیدا ہوئی ہے. تو کیا ہوا القیم علیہا معان الی یوم القیامہ، تو فرشتے کہتے ہیں کہ جو اس کی نگہداشت کرے گا، اس کی اچھی تربیت کرے گا، اس کی اچھی پرورش کرے گا، اس کی قیامت والے دن مدد کی جائے گی. معان الی یوم القیامہ، صاف ظاہر ہے وہ کمزور مخلوق ہے، تو اس کی جو مدد کرے گا، اس کی اچھی پرورش کرے گا، تو قیامت والے دن اس کی بھی مدد کی جائے گی. اور بیٹے کے ولادت کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ غُلَامٌ، کہ جب کسی شخص کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ مَلَكًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو اس کے لیے بھی رب تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اب بیٹی کی ولادت کے بارے میں فرمایا ملائکہ فرشتے، یہاں پہ فرمایا ملکن، تو یعنی ایک خاص فرشتہ اللہ تبارک تعالیٰ جب بیٹا پیدا ہوتا تو نازل فرماتا ہے. فقبل بین عینیہ، وہ کیا کرتا ہے، آتا ہے تو اس بچے کی دونوں آنکھوں کے درمیان، یہ پیشانی ہے نا دو آنکھوں کے درمیان، تو وہ پیشانی پر اس کو بوسہ دیتا ہے. اور پھر کیا کرتا ہے وقال اللہ تعالی یقریک السلام، اور کہتا ہے کہ اللہ تعالی یقریک السلام، اللہ تجھے سلام پیش کرتا ہے، اللہ تجھے سلام کہتا ہے. لہذا انسان کے گھر میں ولادت کا جو مرحلہ آتا ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو، یقیناً اس کے گھر کے اوپر رب ذوالجلال جو ہے اپنی رحمتیں اور اپنی نعمتیں نازل فرماتا ہے، کہ جس کی وجہ صاف ظاہر ہے، جس کی وجہ سے رب تعالیٰ خود فرشتوں کو بھیجتا ہے، چاہے وہ بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو. اور چونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے، ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور یہ جتنا بھی ایمان ہے کیا ہے، غیب سے تعلق رکھتا ہے، ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ایمان بالغیب ہے. تو جب ایمان بالغیب ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرما دیا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، بیٹا ہو تو اس کی پیشانی پر بوسہ دے کے رب تعالیٰ کا سلام کہتے ہیں، بیٹی ہو تو اس کی اچھی پرورش پر قیامت والے دن اس کی مدد کی جاتی ہے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو ہمارا ایمان ہے کہ واقعی فرشتے نازل ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. تو لہٰذا ہمیں اس بارے میں یقین کامل رکھنا چاہیے.
یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یقین کامل رکھنے، حالانکہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی لوگ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، دل غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین کامل نہیں ہے نا پھر، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں فرشتے نازل ہوتے ہیں بھائی، قیامت والے دن جب آپ مر جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کی مدد کی جائے گی، اور آپ کو کیا چاہیے؟ کیا آپ نے زندگی میں 1000 سال جینا ہے آپ نے، جو آپ بیٹی کا غم اور دکھ لے کے بیٹھ گئے ہیں؟ نہیں نا، 60-65 سال سے تو آج کل بندہ اوپر ہی نہیں جا رہا۔ تو اس زندگی کے اندر جو آزمائش کی زندگی ہے، جس کے اندر آپ صبر سے گزار لیں گے، تو وہ دن آپ پائیں گے جو 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن جو ہوگا، اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی، وہ اگر اس کے بدلے میں حاصل ہو جائے تو آپ کو کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اور آگے والدین کی تربیت کی گہری تاثیر بھی ہوتی ہے، کہ جس کے بارے میں ہم جو ہے صحیح توجہ نہیں دیتے اپنی اولاد کے حوالے سے۔ جب بچہ پیدا ہو یا بچی پیدا ہو تو وہ بچے تو پیدا ہو گئے، اب ان کی ذمہ داری اب آپ کی ڈبل شروع ہو جاتی ہے، کہ اب آپ نے ان کی نگہداشت کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو اخلاق سنوارنے ہیں، ان کو اسلام کی باتیں بتانی ہیں، رب تعالی اور اس کے حضور کی محبت ان کے دل میں پیدا کرنی ہے۔ یہ اب آپ والدین کا کام ہے۔ کیوں؟ اس حوالے سے ایک حدیث شریف ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ ابواہ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی، کہ ہر ایک بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ وہ اب بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوا ہے، بالکل صاف شفاف آئینے کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی داغ، کوئی دبا، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی شے سے تعلق نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ابواہ، اس کے جو والدین ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، جینیٹوری ہیں، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ یحودانی، اس کو یہودی بناتے ہیں، اور ینصرانی، یا اس کو نصرانی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، اور یمجسانی، یا اس کو مجوسی بناتے ہیں۔ والدین پھر جو اس کو رنگ دیتے ہیں پھر وہ اسی رنگ میں ڈلتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ 100 میں سے 99% بچے اپنے والدین کے مذہب پر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جب مذہب پر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بچے کے اندر اخلاق ہوتے ہیں وہ بھی والدین والے ہوتے ہیں نا۔ جب بچے بیٹھے ہوں اور میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ رہے ہو، ایک دوسرے کو گالی دے رہے ہوں، تو بچے اوپر اثر نہیں پڑتا؟ نہیں پڑتا ہے نا بھائی، پڑتا ہے اثر، لیکن ہم اس کی کیئر نہیں کرتے۔ غصے کے اندر کچھ نہیں دیکھنا بھائی، بچوں پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ جب مذہب اس کا اختیار کر سکتے ہیں تو عادات بھی وہ بچے اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں۔ سب سے جو پہلی بچوں کی جو تربیت گاہ ہے، جہاں سے وہ تربیت حاصل کرتے ہیں، وہ ماں کی گود ہے۔ جیسے ماں اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، بولتی ہے، چلتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، بچے اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ بچے یہاں تو 2.5 سے 3 سال پہلے تو بچے اسکول میں بھی نہیں جاتے نا، اپنی ماں اور والدین کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ تو اس کو دیکھتے ہیں، پھر اسکول جاتے ہیں، لیکن پھر بھی اسکول جانے کے باوجود بھی والدین کا جو اثر ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے، ان کی محبت اور شفقت کی وجہ سے۔ تو لہٰذا والدین کا اب اگر اپنا اچھا اخلاق ہے تو یقیناً اولاد پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ان کے بھی اخلاق اچھے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کا اپنا عقیدہ صحیح ہے تو بچوں کا بھی عقیدہ صحیح ہوتا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں وراثت میں مل جاتی ہیں۔ میں نے کئی ایسے دیکھے کہ والدین بہت اخلاق کے اچھے اخلاق کے عامل ہوتے ہیں، بولنے کے اندر بہت آہستہ بولنا، تواضع، انکساری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کوئی آ جائے تو اس کی عزت کرنا، ادب و احترام کرنا، مہمانوں کی عزت کرنا، دوستوں کی، اور ان کے بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ جو شے ہم جو کر رہے ہیں اس کے اوپر ثواب بھی ملے گا، عتاب بھی ملے گی۔ نہیں، ہم والدین کو کاپی کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اب ان کے اندر ایسی وہ شے
یعنی ان کے اندر وہ بیج بو دیا گیا ہے، اب وہ ساری زندگی ختم نہیں ہوگا جب تک ان کے اوپر کوئی ایسا اثر غالب نہ آ جائے یا ایسے دوستوں کی سنگت اور صحبت نہ مل جائے کہ وہ اکیلے کہیں اور دور چلے جائیں اور غلط سوسائٹی مل جائے، تب تک وہ بچے اپنے والدین کے ہی زیر سایہ رہتے ہیں اور اس کے زیر قدم رہتے ہیں۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، تو لہٰذا اب اس کے اندر وہ جو صاف شفاف شیشہ ہے اس کے اندر آپ جو بھی دھبا لگائیں گے، دھندلا کریں گے، جو کچھ بھی کریں گے وہ اس کے اوپر وہ اثر پکڑتا جائے۔ اگر اس کی اچھی تربیت ہوگی وہ کل کو زمانے کا غوث بھی بن سکتا ہے، ولی بھی بن سکتا ہے، اور اگر ایسا ہو اس کی تربیت کریں گے تو کل کو بہت بڑا ڈاکو بھی بن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ، اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بچہ یہ دیکھے کہ والدین رات کو نماز بنا پڑھے سوتے ہی نہیں ہیں، نماز پڑھ کے سوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اکثر بچے چھوٹے ہوتے ہیں، والدین نماز پڑھے ہو تو وہ بھی آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ان کو کیا پڑے بھائی سجدے میں گرنے کی؟ والدین کو دیکھتے ہیں نا، والدین نماز پڑھیں تو وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر وہ بھی نماز نہ پڑھتے ہوں تو وہ کون سا ہوا اس طرح کا کام کریں؟ وہ بھی نہیں کریں گے۔ صاحب ظاہر ہے وہ بھی، والد اونچا بولتا ہے، ماں اونچا بولتی ہے تو وہ بھی اونچا بول کے، صاحب ظاہر آپ جب اس کو آپ ایسا بولیں گے تو اس کو سنائی بھی نہیں دے گا، کیونکہ اب وہ عادی ہو چکا ہے اونچا بولنے کا، اکڑ کے بولنے کا، تفخر کے ساتھ بولنے کا، تو یہ بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اب تربیت اولاد کے حوالے سے اسلام نے کچھ بنیادی اصول بیان کی ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا ایک اصول ہے وہ ہے حقوق اللہ۔ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق جو اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھتے ہیں، جس کو ہم ارکان خمسہ کہتے ہیں، 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے حوالے سے آگاہی پیدا کرنی ہے، شناسائی پیدا کرنی ہے اپنے بچوں کے اندر، اور ان کو بتانا ہے آہستہ آہستہ کہ یہ ہمارے رب تعالیٰ کے ہم پر کون سے حقوق ہیں جو ہم نے لازمی ذمہ داری کے ساتھ پورے کرنے ہیں اپنی زندگی کے اندر، اور اگر اس کا ناغہ ہو جائے تو ہمارے اوپر اس کا کیا عتاب ہوگا۔ بچوں کو بتائیں، بچوں کو سکھائیں ان چیزیں کی، اور لہٰذا اس حق کو سمجھنا بھی ہے اور اس کو پھر بجا لانے کی پوری ذمہ داری ان کے اندر پیدا کریں۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایسے ہیں والدین ماشاءاللہ کوئی ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور نماز پڑھنی ہو تو بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں اور ان کو ساتھ کھڑا کر کے بتاتے ہیں ایسے نماز پڑھنی ہے۔ پھر دوسرا جو بنیادی عنصر ہے اسلام کے اندر وہ ہے حقوق الرسول کے حوالے سے، کہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں بتانا ہے کہ ہمارے نبی کھاتے ایسے تھے، پیتے ایسے تھے، چلتے ایسے تھے، ان کے زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہم نے ان سے محبت کرنی ہے تو کیوں کرنی ہے، اور ہم نے ان کو آئیڈیل کیوں بنانا ہے، اپنا مثالی ایک شخصیت ان کو کیوں بنانی ہے، ہم نے ان کے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی ہے، اجاگر کرنی ہے، باور کروانی ہے ان کے اندر کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام پانی پیتے تھے تو 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے، پڑھنے کے لیے دعا اس نماز کو یا نماز کی نیت کیسے کرتے تھے، پانی کون سی دعا پڑھ کے پیا کرتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، بڑا بھائی ہے تو اس کی عزت کیسے کرنی چاہیے، چھوٹا ہے تو اس پر شفقت کیسے کرنی چاہیے، صبر کیسا کرنا چاہیے۔ جو آج کل بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر وہ ایک صبر کی بھی ہے کہ ہم دوسرے کو تو صبر کا سبق سکھا رہے ہوتے ہیں اور خود ہی ہم اس کا آنزی، جو اٹالین میں کہتے ہیں نا آنزی، اس کا کنتراریو کر رہے ہوتے ہیں، اس کا برعکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حقوق کا دوسرا شعبہ ہے اس حوالے سے کہ پہلے دن سے ان کو بتایا جائے کہ یہ جو ذات گرامی ہے، محبوب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ ہم کوئی بھی زندگی کی کسی بھی حوالے سے ہمیں اگر رہنمائی حاصل کرنی ہے تو ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اٹھیں۔ پھر تیسرا جو حقوق ہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہے۔ تیسرا شعبہ حقوق العباد، بندوں سے جو تعلق رکھتا ہے، آپ انہیں بتائیں گے کہ والد کا حق کیا ہے، ان کی والدہ کے حقوق بھی بتائے جائیں گے، یہ سب کچھ بیان کریں گے۔
رشتہ داروں کے حقوق ہیں، خالاؤں کے، پھوپھیوں کے، ماموں کے، چاچو کے، محلے والوں کے، اساتذہ کرام کے آپ نے کیسے عزت کرنی ہے، یہ سارے حقوق آغاز ہی سے بتانا یہ والدین کا کام ہے، استاد کا کام نہیں ہے۔ ہم تو مدرسے میں بچوں کو چھوڑ کے کہتے تھے بس یہ سارا تو استاد نے سکھانا ہے، ہم فارغ ہو رہے ہیں، ہم اپنے کام پہ جا رہے ہیں۔ اس وقت بتائیے گا جب بچوں کو چھٹیوں کی لے کے گھر چھوڑ دیں گے، بس اللہ اللہ، یہ تربیت ہوگی بچوں کی۔ جو ساتھ اس کے رہتے ہیں، جن کے گھر میں رہتے ہیں، ان کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے بھائی، اصل میں تو انہوں نے بیج بونا ہے نا، انہوں نے ان کی ذہن سازی کرنی ہے کہ آپ نے اپنے اساتذہ کی بات کو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو اساتذہ کرام کہیں گے ایسا ہی کرنا ہے، ان کی وہ جو آپ کی تربیت کریں ویسے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو پھر والدین جو ہے وہ اساتذہ سے وہ جو ہے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، توقع کر سکتے ہیں کہ وہ پھر اس کی تربیت کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر بھی چڑھے گا۔ اگر ہم تربیت اولاد کو دیکھیں قرآن کی روشنی میں، تو قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر پوری آیت مبارکہ ہے تربیت اولاد کے حوالے سے۔ حضرت لقمان، اور اس کے بارے میں آتا ہے صحیح قول کے مطابق، اس کے اندر اختلاف ہے لیکن صحیح قول یہی ملتا ہے کہ آپ پیغمبر نہیں تھے، یعنی لیکن ایک بہت بڑے حکیم تھے، دانا تھے۔ تو وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، جس کو رب تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، حکمت بری باتوں کو جو ہمیں اپنی اولاد کو بھی بتانی چاہیے، فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے کو، کیا کہا؟ یہ نصیحت کرتے ہو، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، سب سے پہلی جو نصیحت بچوں کو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت، کسی کی پرستش نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ ہیں، چاہے صغیرہ ہوں کبیرہ، ان میں سے سب سے بڑھ کر اعلیٰ لیول کا جو گناہ ہے وہ شرک ہے۔ لظلم عظیم، یقیناً یہ ظلم عظیم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جنت سے بھی گیا اور جہنم اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یا بنیہ انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ، اے میرے بیٹے، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اس دنیا کے اندر، چاہے وہ پتھر کے اندر ہی کیوں نہ چھپی ہو، یا آسمانوں کے اندر ہو یا زمین کے اندر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا۔ یعنی کیا ملا اس سے؟ سبق کیا ملا؟ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ کے کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتے، اور وہ یقیناً ایک نہ ایک دن باہر آئے گا، واضح ہوگا، اور اس دن تمہیں شرمساری ہوگی، اور اگر سچ ہوا تو تمہیں اس پر فخر ہوگا کہ میں نے سچ بولا تھا۔ یعنی زمین چاہے وہ پتھر کے اندر بھی کوئی ایسی بات ہو، یقیناً ایک نہ ایک دن باہر آئے گی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو لہٰذا کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ مہربانی کرنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آگے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ۔ اب یہ بنیادی عقائد سمجھانے کے بعد جب دیکھیں شرک اس کا کلا کما کر دیا، اس کے بعد جھوٹ، کہ جھوٹ ہی ہر برائی کی جڑ ہے، اس کو ہی ختم کر دیا کہ جھوٹ کبھی بھی نہیں بولنا، لہٰذا ہر برائی سے وہ بچ رہے۔ تیسرا کیا ہے؟ اقیم الصلاۃ۔ اب عبادات کی بات ہوتی ہے، اور عبادات کے اندر سر فہرست جو چیز ہے وہ ہے نماز کو قائم کرنا، کہ نماز قائم کرو بیٹا۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے پڑھاؤ، اس کو یعنی اس کو باتوں کے ذریعے، الفاظوں کے ذریعے اس کو ایسی ضرب لگاؤ کہ وہ پڑھے نماز، کہ یہ بہت ضروری ہے کہ جس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ اور ساتھ ظاہر ہے پھر اس کو ایسا
کہنے کے لیے یا بنانے کے لیے خود پہلے عمل کرنا پڑے گا، خود عمل کرنا پڑے گا نا، ورنہ تو یہاں کے بچے تو بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہاں کے، وہ پاکستانی بچے کی طرح نہیں ہے یہاں پہ جو بچے پڑھتے ہیں، وہ کیا دیتے ہیں، ابو آپ تو نہیں پڑھتے، آپ تو نماز ہی پڑھتے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں، اس وقت پھر آپ کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہوں گے اس کو جواب دینے کے لیے، سوائے یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور بڑا دکھانا چاہتے ہو یا بنانا چاہتے ہو، آپ اس کو تھپڑ ایک رسید کر دیں گے، اور یہ بالکل غلط ہے، بالکل، بلکہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اس کی عزت نہیں کر رہا، ساتھ ساتھ اس کو بھی عزت کرنی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہنا چاہیے بچے کو، لیکن یہ بھی آپ ہی کی تربیت میں کا ایک حصہ ہے کہ جو آپ اس کی تربیت کیسے کریں گے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کو اچھائی کا حکم دیں، نیکی کا حکم دیں، اچھے کام کیا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ پیش کیا کرو، اگر کوئی غصے سے بھی بولے تم صبر سے کام لیا کرو۔ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اگر برائی دیکھو تو خاموش نہ رہا کرو، منع بھی کیا کرو۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی چاہے کرے، ہم نے کسی کو کچھ بھی نہیں کہنا۔ کچھ لوگ اس اسٹیج پہ بھی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اگر کسی کو کہیں تو وہ ہماری بےزتی کر دے گا یا کچھ کرے گا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، اور یہ آپ کی دعوت تبلیغ کا ایک حصہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں، زکوٰۃ ادا کر لیں، اپنے فرائض پورے کر لیں، آپ کہتے ہیں آپ میں بری ہو گیا ہوں، نہ، یہ ایک حصہ پورا ہوا۔ دوسرا حصہ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اچھائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرنا بھی یہ آپ کا حصہ ہے۔ کیوں؟ قیامت والے دن جو گھر کا جو اہل، جو وڈیرا ہوگا، جس کو جو ایک شوہر ہوتا ہے آج کل، تو جو شوہر ہے وہ اپنے ان کے بچوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیا اپنے بچوں کو بھی کہا تھا نماز پڑھنے کے لیے؟ کیا ان کو بھی اچھائی کا حکم دیا تھا؟ اگر وہ نہیں کرتے تھے، خود کرتا تھا، پھر بھی اس سے پوچھ گچھ ہو، جو اس کے اہل و عیال ہیں اس کے تحت، ان کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو تجھے کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کرنا۔ کیا ہے؟ صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب انسانی جگر پگھلا دینے والی کوئی بندہ کسی کو باتیں کرتا ہے، کڑوی باتیں کرتا ہے، اور وہ اس کو صبر کی تلقین کرتا ہے کہ بیٹا صبر کرنا، تو یہ صاف ظاہر ہے کہ یہ صبر کرنا بہت بڑی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے رخسار کو کبھی بھی کج نہ کرنا، یعنی جب کسی سے بات کرنا تو آپ کے ماتھے کے اوپر شکن پڑے ہو، آپ ایسے جیسے کہ وہ آپ اگلے بندے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہ ہو، تکبر والا انداز نہ ہو، نرمی والا ہو۔ کسی اگر کوئی بندہ آپ سے مل کے جائے تو کہیں کہ یار بندہ بڑا ہی خوشی و خضوع والا ہے، مل کے آج خوشی ہوئی ہے کہ کسی بندے سے ملا ہے، ایسا آپ کا انداز اور رویہ ہونا چاہیے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، نرمی کے ساتھ چلنا۔ اور وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے کے اندر درمیانہ رویہ رکھنا، نہ زیادہ تیز نہ زیادہ آہستہ، درمیانی چال چلنا۔ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو پست رکھنا جب بولنا۔ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، بے شک سب سے جو بری آوازوں میں سے جو آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے، کیوں گدھے ایسے آواز نکالتے ہیں نا، اتنا اونچا بولنا، تو یہ گدھے کی آواز ہے۔ تو جو مینیئر ہیں، جو آداب ہیں، اخلاقیات ہیں، یہ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے، ان کی گاہے بگاہے اس طرح کی ان کی تربیت کریں۔ بیٹا یہ بچوں، اور ہماری یہ اسلام کے اندر یہ اخلاقیات ہمیں وراثت کے اندر ملی ہیں جو ہم آگے منتقل نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو یہ ایک واقعی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے کہ جس کے حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جائیں تھوڑی ہیں، تو ٹائم بھی بہت قلیل ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی کے اندر جو ایسے اسلام کی تعلیمات ہمیں ملی ہیں، ایسی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اور رب تعالیٰ ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔